الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن احكم بينهم بما أنزل الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. تمام تعریفات، تمجیدات، تحلیلات، تسبیحات، تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے، جو کائنات کے ایک ایک ذرے کا خالق اور مالک ہے. درود و سلام امام الانبیاء، احسن الانبیاء، اشرف الانبیاء، اجمل الانبیاء، اکرم الانبیاء، اکمل الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا ہے. انتہائی قابل احترام دوستوں اور بزرگوں، امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تاریخ اسلام میں فتوحات کا انتہائی سنہرا دور تصور کیا جاتا ہے، جس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سے ملکوں کو اور بہت سے علاقوں کو فتح کیا. ان ملکوں اور ان علاقوں میں بطور خاص شام، عراق، لیبیا، مصر، فارس، دمشق اور الجزائر کے بہت سے علاقے شامل ہیں. اس کے بعد پھر امیر المؤمنین نے
یہودیوں کے ناپاک اور غلیظ وجود سے بیت المقدس قبلہ اول کو بھی آزاد کرایا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کی ان فتوحات سے اسلامی ریاست 36 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی، اور پھر اس وسیع و عریض ریاست کے اندر بہت سے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، اور مختلف مسلمان ملکوں کے آپس میں روابط مضبوط ہوئے، اور ان کی آپس کی تجارت اور لین دین کے معاملات انتہائی وسعت اختیار کر گئے۔ اس دوران امیر المؤمنین کو اس بات کی اطلاع دی گئی کہ اس وسیع اور عریض ریاست کے اندر اب مختلف لوگوں کے درمیان اختلافات اور باہمی تنازعات شروع ہو چکے ہیں۔ تو امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بدلتے ہوئے حالات کو فوراً بھانپ لیا اور صحابہ سے ایک باہمی مشاورت کی۔ اس مشاورت کے اندر امیر المؤمنین نے اپنا ایک فرمان جاری کیا۔ وہ فرمان یہ تھا کہ عدلیہ کا جو شعبہ ریاست کے ایک محکمے کے ساتھ مل کر کام کر رہا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عدلیہ کے شعبے کو اس محکمے سے علیحدہ فرما دیا اور اس کو مستقل بنیادوں کے اوپر ایک محکمے کی حیثیت دے دی، اور اس کے بعد یہ فرمان جاری کیا کہ اب عدلیہ کے اندر جتنے بھی ممالک کو ہم نے فتح کیا ہے، ان علاقوں کے اندر عدلیہ کا ایک مضبوط نظام بنایا جائے، اور ان کے اندر وہ صحابہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، اور جو اس وقت عدالتوں کے اندر جج تھے، چیف جسٹس تھے یا قاضی تھے، ان کو مختلف ملکوں کے اندر امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعینات فرمایا، تاکہ اس وقت ریاست کے جو معاملات ہیں، لوگوں کو جو درپیش مسائل ہیں، ان کو احسن طریقے سے حل کیا جا سکے۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف علاقوں کے اندر بیٹھنے والے ان معزز جج، ان معزز قاضی اور چیف جسٹس کے لیے ایک ایسا تاریخی پیغام دیا کہ وہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی عدالتوں کے جج ہیں، عدالتوں کے قاضی ہیں یا چیف جسٹس ہیں، قیامت کی دیوار تک آنے والے ان سب کے لیے وہ ایک قانون اور ضابطہ بنا دیا گیا۔ آپ کے اس پیغام کو سیدنا امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اس پیغام کو اعلاق الموقعین کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 224 پر امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے جتنے ملک تھے، ان سب ملکوں کے اندر جتنے جج، جتنے قاضی اور چیف جسٹس تھے، ان کے لیے ایک فرمان جاری کیا، اور وہ فرمان یہ تھا کہ تم لوگ اس وقت جس منصب کے اوپر تم فائز ہو، یہ ایک بہت بڑا منصب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ ایک بہت بڑا منصب ہے، اور اس منصب کے اوپر بیٹھ کر تم نے لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے ہیں۔ اور اس کا جو ماٹو دیا فیصلہ کرنے کا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ تم نے سب سے پہلے جس چیز کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ تم نے سب سے پہلے اللہ کے قرآن کو دیکھنا ہے کہ جو فیصلہ، جو لوگ تمہارے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آئے ہیں، کہ ان کا فیصلہ اللہ کے قرآن میں موجود ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ فیصلہ اللہ کے قرآن سے ہوتا ہے تو تم نے وہ فیصلہ اللہ کے قرآن سے کر دینا ہے۔
اگر وہ فیصلہ تمہیں اللہ کے قرآن میں نہیں ملتا تو پھر تم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی طرف متوجہ ہو جاؤ. پھر تم نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی صورت میں کرنا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی کے اندر کرنا ہے. اگر بالفرض محال اگر تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی اگر وہ فیصلہ نہیں ملتا تو پھر فرمایا کہ تم نے ائمہ دین کے فیصلوں کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. اب ائمہ دین یہاں پر کیا بتا رہے ہیں؟ ائمہ دین سے مراد یہ ہے کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, ان کے فیصلے موجود تھے, اور ان سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فیصلے موجود ہیں. فرمایا کہ اگر تمہیں ائمہ دین سے بھی وہ فیصلہ نہ ملے, کیونکہ نئے نئے مسائل نے جنم لیا تھا, اتنی بڑی ریاست ہو گئی تھی, کچھ مسائل ایسے تھے, تو پھر فرمایا کہ تم نے اجتہاد کرنا ہے. اگر تمہیں یہ فیصلہ اللہ کے قرآن سے بھی نہیں ملتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی نہیں ملتی, اور ائمہ دین سے بھی نہیں ملتی, تو پھر تم نے اجتہاد کرنا ہے. اب یہ اجتہاد کیا ہے؟ اجتہاد اسلامی شریعت کے اندر اجتہاد اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ تمہیں قرآن اور حدیث سے نہ مل رہا ہو تو وقت کے علماء, وقت کے ائمہ دین وہ اکٹھے بیٹھ کر اس مسئلے کے اوپر اجتہاد کرتے ہیں. یعنی کہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر اجتہاد کرتے ہیں, ان کی اپنی رائے اس کے اندر شامل اور داخل نہیں ہوتی. تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم نے اجتہاد کرنا ہے. امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ قرآن اور حدیث کے زیر اثر تھا, اور آپ کے اس فیصلے کی تصدیق قرآن کریم کی متعدد آیات کرتی ہیں, اور اس فیصلے کی تصدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث کرتی ہیں. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 49 میں اللہ سبحانہ و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً فرما رہے ہیں, اور فرمایا کہ وَأَحْنِكُمْ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ اس چیز کے مطابق کریں. آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ اس چیز کے مطابق کریں کہ جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے اوپر نازل کی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا نازل کیا ہے؟ قرآن, اور اس کے بعد احادیث. احادیث جتنی بھی ہیں یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی گئی ہے. یہ دو چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ تم نے, یعنی کہ قیامت تک آنے والے اس عظیم منصب کے اوپر بیٹھنے والوں کے لیے یہ ایک قانون اور ضابطہ دے دیا گیا ہے کہ تم نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ قرآن سے کرنا ہے, احادیث سے کرنا ہے. اگر تمہیں ان دو چیزوں سے اپنا فیصلہ نہ مل رہا ہو تو پھر تم نے اجتہاد کرنا ہے. اس حدیث سے اور آگے بیان کرنے والی بہت ساری حدیثوں میں یہ چیز واضح ہے کہ جو اس عظیم منصب کے اوپر بیٹھے تو وہ قرآن اور سنت کا عالم ہو, وہ قرآن اور سنت کا ماہر ہو, تاکہ اس کے سامنے اگر کوئی ایسا فیصلہ آ جائے تو وہ ایک سائڈ پہ قرآن رکھے اور دوسری سائڈ پر حدیث, اور پھر ان میں سے فیصلے کو اخذ کرے. اس کو کہتے ہیں اجتہاد. اس عظیم منصب کے اوپر بیٹھنے والا شخص لازم ہے کہ مجتہد ہو. اور دوسری آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 میں ارشاد فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. فرمایا کہ اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. یہ صرف دو آیتیں, مختصر سی آیتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں, وگرنہ اس عدل اور انصاف کے اوپر قرآن کریم کے اندر آیتوں کا ایک ذخیرہ موجود ہے, اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر ایک ذخیرہ موجود ہے.
تو اس میں فرمایا کہ تم جب بھی فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی سلطنت کا قاضی، اسلامی سلطنت کا جج، اسلامی سلطنت کا چیف جسٹس، اس کے لیے یہ لازم ہے، یہ فرض ہے کہ وہ اپنا جو بھی فیصلہ کرے وہ قرآن اور حدیث سے کرے، تاکہ باوقت ضرورت اگر اسے ضرورت پڑتی ہے تو وہ قرآن حدیث سے اجتہاد کر سکے۔ اس اجتہاد کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7352 میں ہے۔ اس میں سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی حاکم اجتہاد سے فیصلہ کرتا ہے، اب اجتہاد، رانا صاحب، اجتہاد ایسے ہی ہوگا نا کہ جب اس منصب کے اوپر بیٹھنے والے شخص کے پاس کتاب و سنت کا علم ہوگا، کہ جب کوئی حاکم، کوئی جج، کوئی بھی شخص اپنے اجتہاد کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور وہ فیصلہ انصاف کے مطابق کرتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہے۔ اگر وہ اپنا فیصلہ اجتہاد، ایک اجر اجتہاد کا ہے اور دوسرا اجر کہ حق کے ساتھ فیصلہ کرنے کا ہے، یہ 2 اجر ہے۔ اگر وہ قاضی، اگر وہ جج اپنے اجتہاد کے اندر غلطی کر جاتا ہے، انسان میں غلطی ہو جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 1 اجر پھر بھی دیا جائے گا۔ کتاب و سنت کے ان فرامین سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلامی سلطنت کا قاضی اور جج اس کو بنانا چاہیے کہ جو کتاب و سنت کا ماہر اور مجتہد ہو، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے مجتہد شخص کے لیے قیامت کے دن بڑے انعامات بھی رکھے ہیں۔ جیسے یہاں پر وہ جج ہے، قاضی ہے، چیف جسٹس ہے، بڑا پروٹوکول ہوتا ہے، اس کی بڑی کرسی ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے ان کے لیے نور کے ممبر بنائے ہوئے ہیں۔ اگر یہ لوگ انصاف کریں، قرآن اور حدیث کے مطابق اس زمین کے اوپر فیصلے کریں تو یہاں بھی عزت ہے، پروٹوکول ہے، اور پھر قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس کے عرش کے نیچے نور کے ممبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے بنائے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1827 میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کو بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاف کرنے والے کو، جو اپنی فیملی کے درمیان، جو اپنے لوگوں کے درمیان اور جو عوام کے درمیان انصاف کرنے والے ہیں، اپنی رعایا کے اندر انصاف کرنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس نور کے ممبروں پر تشریف فرما ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نور کے ممبروں پر تشریف فرما ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ وہ تشریف فرما ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ اور اگر یہی قاضی، یہی جج اور یہی چیف جسٹس اگر انصاف نہیں کرتے، اگر اپنے فیصلوں کے اندر ظلم کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ بات یہاں پر حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی قاضی اپنے پروٹوکول کی وجہ سے، اپنی سیکورٹی کی وجہ سے ایک ضرورت مند کی بات کو نہیں سنتا، اس سے ملاقات نہیں کرتا، اس کے درمیان اور اپنے درمیان لوگوں کو حائل رکھتا ہے، تو فرمایا کہ ایسے جج کے لیے، ایسے انصاف کرنے والے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ضرورت، اس کے معاملات کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتا ہے، ایک دیوار حائل کر دیتا ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 2948 میں اسی بات کو سیدنا ابو مریم ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر کوئی ذمہ داری دے کر تعینات کیا، اگر وہ ان مسلمانوں کے معاملات سے، ان کی مشکلات سے، ان کی ضروریات سے، ان کی حاجت سے اگر وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، وہ ایک چودھری بن کر، ایک بڑا انسان بن کر، ایک متکبر بن کر وہ اپنے خیالوں میں ہی گھومتا رہتا ہے، تو پھر فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص سے، اس کی ضروریات سے، اس کے معاملات سے، اس کے درمیان اور اپنے درمیان ایک پردہ حائل کر دیں گے۔ اب ایک آخری حدیث ہے جس کو میں جو 3 حوالوں سے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 3573، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2315 اور جامع الترمذی کی حدیث نمبر 1322 میں سیدنا بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فیصلہ کرنے والے 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں حاکم بھی ہے، ان میں جج بھی ہے، ان میں قاضی چیف جسٹس بھی ہے، اس میں کسی ادارے کا سربراہ بھی ہے، اس میں والدین بھی ہیں۔ فیصلہ کوئی بھی کرنے والا ہو، وہ 3 قسم کے ہیں، اور ان تینوں میں سے آپ نے فرمایا کہ ایک قسم کا جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ اہل جنت میں سے ہے، وہ جنتی ہے، اور 2 کے متعلق فرمایا کہ وہ اہل جہنم میں سے ہیں، وہ جہنمی ہیں۔ جو اہل جنت ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ اس کے پاس جب بھی کوئی فیصلے کے لیے لوگ آتے ہیں تو وہ فیصلہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اور اس کے اوپر کسی دباؤ یا کسی پریشر کو وہ قبول نہیں کرتا۔ اور دوسرا جو اہل جہنم میں سے ہے کہ وہ حق کو پہچانتا ہے، اسے پتہ ہے کہ حق کیا ہے، لیکن فیصلہ کرتے ہوئے وہ فیصلہ حق کے ساتھ نہیں کرتا۔ فرمایا کہ یہ بھی اہل جہنم میں سے ہے۔ یہاں پر ایک پوائنٹ یہ ہے کہ یہ دونوں، ایک نے حق کر فیصلہ کیا اور ایک نے حق کر فیصلہ نہیں کیا، یہ دونوں عالم تھے، قرآن حدیث کے ماہر تھے، حق کو دونوں نے پہچانا ہے، حق کا دونوں کو پتہ تھا، فیصلے کا دونوں کو پتہ تھا، صحیح اور غلط کا دونوں کو پتہ تھا، لیکن ایک نے فیصلہ حق کے ساتھ کر دیا اور وہ اہل جنت میں شامل ہو گیا، اور جس نے فیصلے کے اندر ظلم کیا وہ اہل جہنم کے اندر داخل ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تیسری بات جو بیان فرمائی ہے وہ یہ فرمائی ہے کہ جو تیسرا بندہ ہے وہ جاہل ہے۔ لفظ جاہل کے ہیں حدیث کے اندر کہ وہ جاہل ہے، اس سے مراد یہ ہوا کہ اس کو کتاب و سنت کا علم نہیں۔ جاہل ہونے کا مقصد تو یہی ہے نا کہ اس کو کتاب و سنت کا علم نہیں، اور اس نے جو بھی فیصلہ کیا وہ کتاب و سنت سے ہٹ کر کیا۔ اب اس روئے زمین کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق کو بسایا ہے، اور اس کے صرف 2 گروہ بنائے ہیں، صرف 2 گروہ ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے یار وہ بیچ میں ایک اور گروہ بھی ہے تو تیسرا کوئی گروہ نہیں ہے، صرف 2 گروہ ہیں۔ ایک کے بارے میں فرمایا کہ حزب اللہ، کہ وہ اللہ کا گروہ ہے، دوسرے کے بارے میں بتایا کہ حزب الشیطان، وہ شیطان کا گروہ ہے۔ اگر جو شخص فیصلہ کتاب و سنت کے مطابق کرے گا، کوئی جج، کوئی قاضی، کوئی چیف جسٹس، تو وہ فیصلہ حزب اللہ کے مطابق، اللہ کی جماعت کے مطابق کرے گا۔ اگر کوئی شخص اس اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر اگر کسی اور مقصد کے لیے فیصلہ کرے گا تو وہ فیصلہ، وہ جتنے بھی فیصلے ہیں وہ جہلیت کے اوپر اور وہ حزب الشیطان کے فیصلے ہیں۔ یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسمیں بتائی ہیں،
تو اس حدیث کے اندر یہ بات انتہائی وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے کہ اسلامی سلطنت کا جو بھی قاضی، جج یا چیف جسٹس ہو اسے مجتہد ہونا چاہیے، اسے کتاب و سنت کا عالم ہونا چاہیے، اور اسے ہر فیصلہ کتاب و سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ ہر جمعے مختلف یہ الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، لیکن بات ایک ہی ہوتی ہے میری آخری، کہ اس وقت 57 اسلامی ملکوں کے اندر الا ماشاء اللہ کون سی وہ عدالت ہے، 57 اسلامی ملکوں کے اندر وہ کون سی عدالت ہے جہاں پر قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں؟ سب جانتے ہیں کہ شروع سے یہاں پر انگریز کے کالے قانون کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں، اور اب معاملات تھوڑے سے مزید آگے چلے گئے ہیں۔ وہ ایسے ہے کہ اب جو فیصلے ہوتے ہیں نا، اب وہ سیاسی جماعتوں کے تحفظ کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ اسلام کو، کتاب و سنت کو بھی ایک سائڈ پہ رکھ دیں، انگریز کے کالے قانون کو بھی ایک سائڈ پہ رکھ دیں، اب جو فیصلے ہوتے ہیں اب وہ سیاسی جماعتوں کے ان کے تحفظ کے لیے ہوتے ہیں، ان کی کرپشن کو چھپانے کے لیے ہوتے ہیں، اور جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں ان کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اب عدالتوں کا یہ قانون رہ گیا ہے کہ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو الا ماشاء اللہ بڑے صاحب علم لوگ بھی بیٹھے ہیں، لیکن اکثریت جو بڑی بڑی کرسیوں کے اوپر بیٹھتے ہیں ان کا صرف یہی کام ہے کہ جو جماعت صاحب اقتدار ہے ان کے مفاد کے لیے کام کرو، جو وہ باتیں کہے اس کو فیصلے بنا کر لکھتے جاؤ، اور جیسے ہی تم نے یہاں سے فارغ ہونا ہے تو امریکہ اور برطانیہ، کیونکہ یہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، اسلام کے بڑے خیر خواہ ہیں، ان کی اسلام کے بارے میں بڑی خدمات ہے، تو پھر یہ سب لوگ وہاں جا کر نا مزید اسلام کی خدمتیں کرتے ہیں۔ حالات ہمارے سامنے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے، ہمارے ججز کو، ہمارے قاضیوں کو، ہمارے چیف جسٹس کو اور تمام انصاف کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالی توفیق دے کہ وہ اپنے فیصلے کتاب و سنت کے مطابق کریں۔ اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے تو یقیناً پھر قیامت کے دن ان کے لیے بڑی زبردست وعیدیں ہیں، اور وہاں پر جہنم کا عذاب بار بار جو ذکر کیا گیا ہے، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب اور شدید عذاب کی وعید ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری عدالتوں کو، ہمارے ججوں کو اور ہمارے تمام فیصلہ کرنے والوں کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ اپنا جو بھی فیصلہ کرے کتاب و سنت کے مطابق کرے۔ اگر انہیں نہیں پتہ تو ایک شک اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے کہ تم ائمہ مجتہدین کے ساتھ، تم ائمہ امت کے ساتھ، جو تمہاری امت کے اندر علماء ہیں، ائمہ دین ہیں، تم ان کے ساتھ رابطہ کرو۔ یہ ایک بہت بڑی آسانی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جن کے پاس فیصلہ آتا ہے انہیں فیصلے کا نہیں پتہ تو وہ علماء سے رابطہ کرے، تو انشاءاللہ علماء ان کی رہنمائی کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔